یہ جس مسواک کی بھی ہم بات کر رہے ہیں جو منہ کی صفائی کا اور منہ کی بدبو کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے، واجبی طور پر اس کا استعمال کرنا ہے ایسا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے کہ مسواک کرو یہ تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن مسواک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اور پھر اسلام نے مسواک کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں کیا ہے۔ مسواک کرنا اس کو مسنون کہہ سکتے ہیں، تاکیدی سنت کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، آپ دن میں شروع میں کریں، رات میں سوتے وقت کریں، جاگتے وقت کریں، حتیٰ کہ روزہ کی حالت میں کریں، مسواک کبھی بھی منع نہیں۔ اس کو کسی بھی وقت کے ذریعے قید نہیں کیا گیا، یہ عام ہے، کسی بھی وقت جب دل کرے آپ مسواک کر سکتے ہیں، جیسا کہ عام مطلق طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ السواک مطہرۃ للفم، سواک کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، ومرضاۃ للرب، اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس سے دانتوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے، اور جس کو ہم چھوٹا کام سمجھ رہے ہیں، معمولی کام سمجھ رہے ہیں، اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے، اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 887 نمبر کی، کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتی تو میں ہر نماز کے وقت لوگوں کو، اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یہاں حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ بتایا یہ جا رہا کہ اگر امت پر مشقت نہ آتی، امت مشقت اور حرج میں مبتلا نہ ہوتی، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجبی حکم ہوتا تو ہر نماز کے وقت یہ کرنا لازمی ہی ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی حکم نہیں دیا ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں استحبابی حکم ہے، تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے وقت مسواک کر لینا چاہیے، لیکن واجب نہیں کہا گیا ہے۔ تو ہمیں ایک دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک کا استعمال واجب نہیں ہے، لیکن تاکیدی ضرور ہے، مسنون ضرور ہے، استحباب ضرور ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی جانتے چلیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ جان لیا کہ مسواک کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مسواک کرنے کی تاکید کہاں کہاں آئی ہے، یعنی کن کن مواقع پر ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، مسواک کرنے کی فضیلت آئی ہے، یا اس کا استحباب ثابت ہے، یا اس کے لیے تاکید آئی ہے۔ تو بعض مواقع ایسے ہیں مسواک کرنے کے جن مواقع پر مسواک کرنا مستحب ہے، اس تاکیدی جو ہے حکم آیا ہے، تاکیدی یا ترغیبی جو ہے حکم آیا ہوا ہے۔ جیسے ایک موقع ہے وضو کرتے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، اس کے لیے تاکیدی حکم آیا ہوا ہے، جیسے کہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ بعض روایتوں میں ہے مع کل صلاۃ، بعض روایتوں میں کیا آیا مع کل وضو۔ یہ وضو کا لفظ آیا مسند احمد میں، مسند احمد 9928 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر میری امت پر مشقت نہ گزرتی، مشقت نہ ہوتی، تو میں ہر وضو کے وقت امت کو یا لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دے دیتا۔ یا حکم نہیں دیا گیا، حکم دے دیتا۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ وضو کرنے کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اس کی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اہم سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے وقت مسواک کریں گے تو اس کا وقت کون سا ہوگا؟ شروع میں ہوگا مسواک، یا وضو کرتے ہوئے ہوگا، یا وضو کر لینے کے بعد ہوگا؟ مسواک کرنے کا وہ کون سا وقت ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، ان کا کہنا ہے کہ بسم اللہ سے پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ جب آپ وضو کرنے لگیں تو پہلے مسواک کریں، پھر تسمیہ کہیں، بسم اللہ کہیں، پھر اس کے بعد وضو کریں۔ یہ شیخ البانی کا نظریہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسواک کرنے کا محل جو ہے وضو کرنے کے وقت وہ کلی کرنے کے وقت ہے۔ جب آپ کلی کرنے لگیں تو اس وقت مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وقت دانتوں کی صفائی کا ہے، اور حدیث میں جو کہا گیا ہے کیا ہے؟ السواک مطہرۃ للفم۔ مسواک کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ۔ منہ کب صاف کرتے ہیں؟ جب کلی کرتے ہیں۔ تو شیخ ابن عثیمین کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے وقت کلی پر پہنچیں اب مسواک کریں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، چاہے آپ شروع میں کریں، وضو کرتے ہوئے کریں یا وضو کرنے کے بعد کریں، لیکن اس مسئلے میں اصل یہ ہے اور سب سے صحیح درست بات یہی ہے کہ جب آپ کلی کرنے لگیں اس وقت مسواک کریں۔ لیکن بہرکیف اگر کوئی شروع میں بھی کر لیتا ہے بسم اللہ سے پہلے، یا کلی کرتے وقت کرتا ہے، یا اگر وضو کرنے کے بعد بھی اگر کر لیتا ہے سنت پر عمل کرنے کی، ایسے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن شیخ ابن عثیمین کی جو تحقیق ہے، اگر آپ کلی کرتے وقت کر لیں یا بسم اللہ سے پہلے جو ہے مسواک کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک موقع یہ ہو گیا ہے مسواک کب کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا موقع جس وقت تاکید آئی ہے مسواک کرنے کی، وہ ہے نماز کا وقت۔ جب آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، نماز میں داخل ہونے لگیں، تو تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے۔
تکبیر تحریمہ ابھی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے امام کے لیے بھی، اور یہ صرف امام کے لیے نہیں، مقتدی بھی کرنا چاہے، منفرد کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اگر مسواک کرنا چاہے تو مسواک کر سکتا ہے، یہ مستحب. میں نے یہ بھی شروع میں بتا دیا کہ یہ ضروری حکم نہیں بتا رہا ہوں، یہ تاکیدی اور استحبابی حکم بیان کر رہا ہوں. مستحب ہے، تاکید آئی ہے، مسنون ہے، سنت ہے. تو نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کر سکتے ہیں. اس کی کیا دلیل؟ جیسے ابھی وہ حدیث پڑھ بھی چکا ہوں، وہی حدیث دوبارہ دہرا رہا ہوں، لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر امت پر شاق نہ گزرتی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا. تو نماز کھڑی ہونے کے وقت، نماز پڑھنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے. ایک حدیث آتی ہے جو ترمذی میں ہے، ایک صحابی ہیں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی ہمیشہ اپنے ساتھ مسواک رکھتے تھے، جب بھی مسجد جاتے تو مسواک ان کے ساتھ ہوتی، اور یہ مسواک ان کے کان پر ایسے ہوتی جیسے کوئی کاتب اور منشی اپنے کان پر قلم رکھتا ہے. ہمیشہ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے اور جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو مسواک کر لیتے، پھر واپس اسی جگہ رکھ لیتے، جس جگہ رکھتے تھے اسی جگہ واپس کر لیتے. تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مسواک کی جو لمبائی ہونی چاہیے قلم کے برابر ایک بالشت ہونی چاہیے، اس سے دلیل پکڑی ہے. حالانکہ یہاں اصل کیفیت بیان کرنا ہے کہ جیسے منشی اور کاتب کان پر قلم رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے مسواک بھی رکھا کرتے تھے. مسواک کے وہ پابند تھے اور مسواک کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. تو بہرکیف ایک موقع ہے وہ جو ہے مسواک کرنے کا، وہ ہے نماز کا وقت. ایک اور موقع جس وقت مسواک کرنا چاہیے وہ ہے نیند سے بیدار ہونے کا وقت. جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اور مسلمان تو فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوگا، صبح سویرے صرف ناشتہ کھانے کے لیے بیدار نہیں ہوگا، نماز کے لیے بیدار ہوگا، تو مسواک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو مسواک کرتے تھے. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 245 نمبر کی. وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو دانتوں کو مسواک کے ذریعے صاف کرتے. یشوس فاہ بالسواک، یشوس شاسا یشوسو بولتے ہیں دانت کو رگڑ کر کس کر ملنا، صاف کرنا، بدبو زائل ہو جائے، اگر اس کے اندر کچھ چیز لگی ہوئی ہو وہ زائل ہو جائے، رگڑ کر مل کر صاف کرنے کو شاسا یشوسو کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جگتے بیدار ہوتے تو مسواک کے ذریعے کیا کرتے؟ اپنے دانتوں کو رگڑ کر مل کر صاف کرتے. یہ بخاری کی حدیث اس میں آیا ہے کہ جب بیدار ہوتے، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث ہے، ان میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ دیکھیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے 286 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. وہ بیان کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد یشوس فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کیا کرتے؟ مسواک کے ذریعے اپنے دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے. ایک قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، کسی روایت میں اگر الفاظ کم ہیں، کسی روایت میں الفاظ زیادہ آ گئے جہاں پر وضاحت کسی چیز کی آ گئی، تو اس وضاحت دونوں چیز کو ساتھ میں جوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ اور یہ معنی نکلتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے. تو ہم بھی اگر تہجد کے لیے بیدار ہوں یا فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوں، صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کرنا چاہیے. ایک اور موقع جب مسواک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب منہ میں بدبو پیدا ہو جائے. تو ظاہر سی بات جب ہم لوگ منہ میں بدبو آنے لگے، منہ سے بدبو آنے لگے، تو ہم مسواک کرتے ہیں یا کوئی چیز منجن وغیرہ کر کے بدبو کو زائل کرتے ہیں. تو منجن اور پیسٹ، کولگیٹ، ان چیزوں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، آپ کی عادت اور آپ کا طریقہ رہا، وہ مسواک ہے. تو ہم مسواک کر لیا کریں گے جب منہ سے بدبو آئے، جس وقت بھی آئے تو اس وقت بھی ہمیں مسواک کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک موقع ہے جب قرآن کی کوئی تلاوت کرنے لگے تو تلاوت سے پہلے مسواک کر لے، وضو کر لے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے. یہ افضل ہے، قرآن کا ادب ہے. اور اگر کوئی مسواک نہیں کر سکا، وضو نہیں کر سکا، تو تلاوت کر سکتا ہے، ایسی حرج نہیں. لیکن ایک آداب ہیں، ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اگر ان ایسے آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو افضل ہے. اسی طریقے سے ایک موقع ہے جب مسجد میں داخل ہونے کے وقت، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت مسواک کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو داخلہ کے وقت کیا کرو؟ زینت اختیار کرو. یہاں زینت سے جو ہے لباس مراد ہے، اور زینت میں یہ چیز بھی صفائی ستھرائی بھی داخل ہے، لباس بھی داخل ہے. ٹوپی لگا کے جائیں، شماغ لگا کر جائیں، بہترین لباس لگا کر مسجد میں جائیں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. تو ایسے موقع سے مسواک بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ایک موقع یہ ہو گیا مسواک کرنے کا. اسی طریقے سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہونے لگے تو مسواک کرے. گھر میں جب داخل ہونے لگے تو اس موقع سے بھی مسواک کرنا چاہیے. ایک روایت آتی ہے
جو صحیح مسلم میں ہے 253 نمبر کی. حضرت مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک سے آغاز کرتے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو جو سب سے پہلا کام کرتے وہ کون سا ہوتا؟ مسواک کیا کرتے. تو یہ بھی ایک عمل ہمیں معلوم ہو رہا ہے رسول کی حدیث سے کہ اگر ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم مسواک کا اہتمام کریں، مسواک کر لیا کریں. بہرکیف مسلمان کو عبادت، خاص طور سے عبادت کی انجام دہی کے لیے صفائی ستھرائی کا بہتر طور پر خیال کرنا چاہیے، اور صفائی ستھرائی میں ایک چیز مسواک بھی ہے. مسواک کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے.